بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت علی سے بی بی فاطمہ زہرا کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری زرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم جہاد کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں، اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ واضح رہے کہ بعض روایت کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی قیمت لے کر پیارے نبی سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسما کو دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو خریدو، لباس خریدو، فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کی ضروریات زندگی کا سامان خرید کر لاؤ، اور جو درہم باقی بچے وہ سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی، ایک تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے ایک چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، ایک پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا، اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، خدا اس شادی کو مبارک کرے،
جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ یا رب العالمین، حضرت علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کو دنیا آخرت کی ہر خوشی عطا فرما۔ یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے حضرت بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور اس دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان دیکھیے، ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، ایک عدد مشک، ایک عدد تکیہ، ایک عدد آٹے کی چھنی۔ اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی اور پیاری بیٹی کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بھی بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج حضرت علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور گوشت برتنوں میں ویسے کا ویسا تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے، گھر میں بی بی فاطمہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی کر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہر دعا میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ شیئر کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو اسکرین پر پیش ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پہ بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔